السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو، جرم کا راستہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اس کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو جس انسان کے متعلق بتانے جا رہا ہوں، اس کو دنیا کی تاریخ کا سب سے خطرناک اور امیر ترین مجرم کہا جاتا ہے۔ اس آدمی کا نام پیبلو ایسکوبار ہے۔ دوستو، پیبلو ایسکوبار کا تعلق کولمبیا سے تھا۔ یہ 1949 میں کولمبیا میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا باپ ایک کسان تھا اور اس کی ماں ایک سکول ٹیچر تھی۔ یہ غریب گھر میں پیدا ہوا تھا۔ پیبلو کو پڑھائی میں دلچسپی نہیں تھی۔ یہ بچپن سے ہی جرم کے راستے پر چلنا چاہتا تھا۔ نکلی برانڈ کے سگریٹ سے لے کر ہر چیز بیچا کرتا تھا۔ 1970 تک پیبلو نے گاڑیاں چرانے کا کام بھی شروع کر لیا۔ یہ مختلف سمگلر کے لیے بھی کام کرنا شروع ہو گیا۔ یہ آدمی کوکین اور دوسری نشہ آور چیزیں بھی بیچا کرتا تھا۔ دوستو، 1970 کی شروعات میں کولمبیا کوکین کی ایک بہت بڑی مارکیٹ بن گیا تھا۔ کولمبیا میں کوکین بڑی آسانی سے مل جاتی تھی۔ پیبلو جیسے کئی اور لوگ بھی کوکین شرعام بیچا کرتے تھے، اور کولمبیا امریکہ کو کوکین فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک بھی بن گیا تھا۔ ہر مہینے کولمبیا سے امریکہ تقریباً 70 سے 80 ٹن کی کوکین سمگلر ہوا کرتی تھی۔ امریکہ میں کوکین کی اس بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے کولمبیا میں موجود کوکین بیچنے والوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا تھا۔ ان لوگوں میں پیبلو ایسکوبار بھی شامل تھا۔ پیبلو نے امریکہ کو کوکین بھیجنے کے لیے نئے نئے طریقے اختیار کر لیے۔ دوستو، آخرکار کوکین امریکہ کو سمگلر کرنے والوں میں سے پیبلو بھی شامل ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آخر پیبلو ایسکوبار سب سے بڑا کوکین سمگلر بن گیا۔ دوستو، 1982 میں پیبلو سیاست میں بھی داخل ہو گیا۔ یہ کولمبیا کانگریس کا ممبر بن گیا، لیکن اس کی ڈرگز بیچ کر کمائی گئی دولت کا سب کو پتہ چلنا شروع ہو گیا۔ 2 سال بعد اس کو کانگریس سے باہر کر دیا گیا۔ اس کے خلاف جس منسٹر نے کمپین چلائی، بعد میں اس کو بھی قتل کر دیا گیا، اور یہاں سے پیبلو ایسکوبار کی دہشت پورے کولمبیا میں پھیل گئی۔ اس کا خواب کولمبیا کا پرائم منسٹر بننا تھا، لیکن جب اس کو احساس ہوا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا، تو اس نے کولمبیا کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کولمبیا کے 3 پرائم منسٹر امیدواروں کا قتل کروایا، اور کولمبیا کے 1000 سے زائد پولیس والوں کے قتل کا ذمہ دار بھی پیبلو ایسکوبار تھا۔ اس کے اپنے بیٹے کے مطابق اس نے 3 سے 4 ہزار لوگوں کا قتل کروایا۔ پیبلو ایسکوبار کے خاص آدمی کا نام جون جیرو تھا، اور پیبلو قتل کروانے اور لوگوں کو ٹارچر کروانے کا کام اس کو دیتا تھا۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے، پیبلو ساتھ ساتھ غریب لوگوں کی مدد بھی کرتا تھا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت بن جائے۔ لیکن لوگوں کو بھی پیبلو کی حقیقت کا بھی پتہ چل گیا۔ دوستو، پیسوں کی بات آئی یہاں پر، میں آپ کو پیبلو کی دولت کے بارے میں بھی بتاتا چلوں۔ ایک وقت تھا کہ پیبلو ایسکوبار دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں میں سے ایک بن گیا تھا۔ 1985 میں پیبلو کی دولت $30 ارب تک پہنچ چکی تھی۔ یہ اس وقت نہ صرف امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں کوکین سمگلر کرنے والا سب سے بڑا ڈیلر بن گیا تھا۔ یہ صرف امریکہ میں ہر دن $500 ملین کی کوکین سمگلر کرتا تھا۔ اس کے پاس زیادہ تر پیسہ کیش کی صورت میں تھا۔ یہ اپنے کیش کو ایک بہت بڑے ویئر ہاؤس میں رکھتا تھا، اور ہر سال اس کے اربوں روپے اس لیے ضائع ہو جاتے تھے کہ یہ ان نوٹس کو یا تو چوہے کھا جاتے تھے یا پھر نوٹس پھٹ جاتے تھے۔ دوستو، یہ اور اس کی بیٹی ایک مرتبہ جنگل میں کیمپنگ کے لیے رک گئے، اور ان کے پاس آگ جلانے کے لیے لکڑیاں ختم ہو گئیں۔ اس کی بیٹی کو سردی لگ رہی تھی۔ اس کے پاس اس وقت کافی کیش موجود تھا۔ اس نے اور لکڑیاں ڈھونڈنے کی بجائے تقریباً $20 لاکھ کو آگ لگا دی تھی، تاکہ اس کی بیٹی کو سردی نہ لگے۔ لیکن دوستو، برائی کا انجام برا ہی ہوتا۔ امریکن حکومت پیبلو ایسکوبار کو ڈھونڈنا چاہتی تھی، اور بار بار کولمبیا کو پیبلو اپنے حوالے کرنے کی ڈیمانڈ کر رہی تھی۔ لیکن پیبلو اتنا طاقتور بن چکا تھا کہ اس کے خلاف کولمبیا میں کسی کو ایکشن لینے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس کو بھی ڈر تھا کہ کہیں کولمبیا کی حکومت اس کو امریکہ کے حوالے نہ کر دے۔ اس نے کولمبیا کی حکومت کو کولمبیا کا $10 ارب دینے کی بھی پیشکش کی، تاکہ اس کے بدلے کولمبیا کی حکومت امریکہ کے حوالے نہ کر دے۔ لیکن دوستو، اس کے جرم کی کافی داستان بڑھ چکی تھی۔
اور پھر امریکہ کا پریشر بھی تھا، اور پیبلو کو بھی ڈر تھا کہ اس کو کسی وقت بھی امریکہ کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس نے 1991 میں فیصلہ کیا کہ یہ کولمبیا کی حکومت کو سرنڈر کر دے گا، لیکن اس نے شرط یہ رکھی کہ اس کو امریکہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ کولمبیا کی حکومت نے پیبلو ایسکوبار کی اس بات کو مان لیا، لیکن پیبلو کو کسی جیل میں نہیں بھیجا گیا، بلکہ پیبلو کی شرط کے مطابق اس کو اپنا جیل خود بنانے کی اجازت دے دی گئی۔ دوستو، پیبلو ایسکوبار نے اپنا جیل خود تعمیر کرایا، جو کسی محل سے کم نہیں تھا، لیکن یہ پھر بھی باز نہیں آیا۔ اس نے اس جیل کے اندر ہی سب کام پھر سے شروع کر دیے، اور حکومت کو جب پتہ چلا کہ پیبلو ابھی بھی وہیں کر رہا ہے، تو حکومت نے اسے پراپر جیل میں لے جانے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جیل سے فرار ہو گیا۔ اور کولمبیا کے جن لوگوں کو اس نے قتل کروایا تھا، اس کے نزدیک سب لوگوں نے ایک ٹیم بنا لی اور اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ دوستو، آخر کار 16 ماہ کے شدید ڈھونڈنے کے بعد، کئی ملین ڈالرز خرچ کرنے کے بعد پیبلو کا پتہ چل گیا، اور پولیس کے مطابق اس نے مقابلہ کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن یہ اسی مقابلے میں مارا گیا۔ اس کی ٹانگ اور کان میں گولیاں لگی تھیں، لیکن پیبلو کے نزدیکی آدمی جون جیرو کے مطابق اس نے خود کہا تھا کہ پکڑے جانے کے بعد خود کو قتل کر دے گا، یعنی کہ اس کو جب پولیس نے ٹانگ پر گولیاں ماری تھیں تو اس نے خود کو اسی وقت کان میں گولی مار کر خودکشی کر لی۔ لیکن اس وقت کولمبیا کے کافی سارے لوگوں کے دل میں اچھائی موجود تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی آخری رسومات کے اندر 25,000 لوگوں نے شرکت کی تھی۔ یہ سب وہی تھے جن کی اس نے مدد کی تھی۔ لیکن دوستو، یہ بات تو حقیقت ہے کہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے، اور پیبلو ایسکوبار کا انجام بھی ایسا ہی ہوا۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔